اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نظر کے بارے میں کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، اگر نظر لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور نظر بد سے بچانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان سارے سوالات کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر بد کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں کہ نظر بد ہے کیا چیز۔ احباب گرامی، نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت میں نظر بد کے نقصان اور اس کے اثر انداز ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ نظر بد کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العین حق، نظر کا لگ جانا حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ نظر حق ہے، اگر کوئی شے تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر ہے۔ جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اگر بچے کو نظر بد لگ جائے تو کیا اسے دم کرنا جائز ہے؟ عمومی طور پر یہ ہمارے معاشرہ میں دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ جب بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسے دم کروایا جائے۔ آیا کہ یہ درست ہے یا کہ نہیں؟ جی ہاں، بچے کو نظر بد لگنے کی صورت میں اسے دم کرنا جائز ہے، کیونکہ اس طرح نظر بد کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بچاؤ کے دم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: رخص فی الحمۃ والنملۃ والعین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے دم کی اجازت دی ہے: نظر بد، بچھو کے کاٹنے پر، اور پھوڑے پھنسی کے لیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد کا دم کیا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے۔ ارشاد فرمایا: استرقوا لها فإن بها النظرۃ، اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حضرت عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کی اولاد کو جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کرا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم فلو کان شیء سابق القدر لسبقتہ العین، جی ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ احباب گرامی، اگر نظر بد لگ جائے اس سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو نظر بد سے بچانے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ روایت کے مطابق درج ذیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم کرتے اور فرماتے، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کون سی ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ نظر بد کے علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے اور یہ دعا بھی کی جائے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتوں یعنی معوذتین کے ذریعے بھی نظر بد کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ معوذتین سے مراد سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا کرتی، اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پھیرا کرتی تھی۔ احباب گرامی، قرآن و احادیث کی روح سے نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے اثرات مرتب ہو جائیں تو پھر بندے کو ان قرآن و حدیث کی روح سے دم کر کے یا مختلف جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان کے ذریعے اس نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں، ہمارے عزیز و اقربا کو بھی ایسی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ السلام علیکم